اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرا نام محمد شمشاد ہے اور میں آج آپ کو بتاؤں گا گیان واپی مسجد کے بارے میں۔ ہاں میرے دوستو، کہ گیان واپی مسجد کا اصل میں نام کیا ہے اور گیان واپی مسجد کب بنی ہے۔ آئیے ہم آپ کو خود گیان واپی مسجد کے امام حضرت مولانا عبدالباطن صاحب نعمانی کی زبان سے سناتے ہیں۔ لیجیے، ویڈیو آپ کے سامنے ہے۔ مفتی صاحب، ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ آپ نے جو کتاب لکھی ہے اور یہ ہے کہ تاریخ کے آئینے میں گیان واپی، تو آپ لوگوں کے حساب سے کیا ہے گیان واپی؟ پہلے تو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنے اہم مسئلے پر آپ سچائی جاننے کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اور سواگت ہے۔ جی دھنیہ واد۔ گیان واپی مسجد جس کو کہتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ عالمگیری مسجد ہے۔ گیان واپی مسجد، گیان واپی آج کی ڈیٹ میں محلے کا نام پڑ گیا ہے اور عالمگیری مسجد اس کو کہا جاتا رہا، اور ہم لوگ بھی پہلے کہتے رہے، لکھتے رہے، لیکن چلن نہ ہونے کی وجہ سے عام طور سے لوگ گیان واپی مسجد کہتے ہیں۔ صحیح نام اس کا عالمگیری مسجد ہے۔ ایک سوال میرا یہ بھی تھا کہ آخر گیان واپی کیوں کہتے ہیں؟ گیان کا کنواں ہندو سے اپنے سے جوڑ کر کے وہ گیان عقل اور واپی باولی ہے، عقل کی باولی، تو یہ ہے، اس کی ایک الگ تاریخ ہے جو آپ برابر سنتے رہتے ہیں۔ وہ آج کی ڈیٹ میں پورا محلہ ہے وہ، اور اس محلے میں ہونے کی وجہ سے گیان واپی مسجد بولی جاتی ہے۔ اور جہاں تک اس کی تاریخ کی بات ہے تو میں آپ کو بتلا دوں کہ آج تک کسی بھی مورخ نے، کسی بھی تاریخ داں نے اسپشٹ اور واضح طور پر یہ آج تک نہیں بتلایا اور لکھا کہ اصل میں اس کا بانی اور فاؤنڈر کون ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاہان شرقی جو جون پور کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، انہی میں ایک محدث سلیمان جون پوری تھے، انہوں نے بہت ساری مسجدیں بنوائیں، تو اسی میں ایک یہ گیان واپی مسجد بھی انہوں نے بنوائی۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ان سے پہلے اکبر کے زمانے میں بھی یہ مسجد موجود تھی، اور اکبر کے زمانے میں یہ مسجد موجود تھی۔ بعد میں جب اورنگزیب کا دور آیا تو یہ پرانی بنیادوں پر یہ نیا ڈھانچہ اورنگزیب کا قائم کیا ہوا ہے۔ لیکن یہاں ہم آپ کو رکیں گے کہ اکبر کے زمانے کا تھا، تو اس کا کوئی دستاویزی پرمان یا کچھ ملتا ہے؟ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اسے؟ ہاں، میں نے اس کتاب میں لکھا ہے، اور ہم اپنے درشکوں کو چاہیں گے کہ اس کتاب کو حاصل کر کے کسی طریقے سے اس کو پڑھیں۔ اس میں ایک خانقاہ رشیدیہ جون پور، وہاں پہ یہ کتاب ہے گنج ارشدی۔ اس گنج ارشدی نامی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ شاہ طیب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، بنارس کے بہت بڑے بزرگ تھے، ہم لوگ کو اپنی زبان میں ولی کہتے ہیں، ولی اللہ، بہت بڑے بزرگ تھے وہ مڈوا ڈی سے گیان واپی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اکبر کا وہ دور تھا، یعنی شاہ طیب بنارسی کا دور اور اکبر کا دور ایک تھا۔ تو اکبر کے بارے میں عام طور سے مسلمانوں کے ذہن میں جو بات تھی بہت اچھی نہیں تھی، دین الہی قائم کرنے کی وجہ سے مسلمان بہت ناراض اور خفا رہا کرتے تھے کہ بھئی کیسے بادشاہ مسلمان بادشاہ۔ تو شاہ طیب بنارسی بھی ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ اتفاق سے جمعہ کے دن خطبے میں انہوں نے اکبر کا نام لے لیا، تو شاہ طیب بنارسی وہاں موجود تھے، تو ان کو بہت غصہ آیا کہ ایک ایسے آدمی کا نام خطبے کے اندر آنا، یہ تو خطبے کا اپمان ہو گیا۔ تو انہوں نے اس کو، جو خطبہ دے رہے تھے، ان کو جو ہے تنبیہ کرنے کے لیے بڑھنا چاہا، لیکن آس پاس کے لوگوں نے ان کو منع کیا کہ نہیں، ایسے رہنے دیجئے، بادشاہ اکبر کو معلوم ہو جائے گا تو وہ نقصان پہنچائے گا اور پریشانی ہوگی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آئندہ ہم لوگ یہاں جمعہ نہ پڑھنے آئے، کہیں اور پڑھ لیا کریں گے۔ تو یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اکبر کے زمانے میں بھی یہ شاہی مسجد وہاں پہ موجود تھی، عالمگیری مسجد جس کو گیان واپی عام طور سے کہا جاتا ہے، وہ اس زمانے میں موجود تھی۔ اسی بنیاد پر
یہ بات بھی صحیح ہے کہ اورنگزیب نے موجودہ ڈھانچہ بنوایا تو ضرور، لیکن پرانی بنیادوں پر یہ نیا ڈھانچہ ان کا بنوایا ہوا ہے، یہ بات عام طور سے کہی جاتی ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں حد تک کسی طریقے سے سچائی بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ ہے اس کی تاریخ، اور اس میں یہ کہنا کہ بھئی یہ مندر توڑ کر بنوایا گیا ہے اور یہ ہوا وہ ہوا، تو پہلے میں آپ کو واضح کر دوں کہ دیکھیے اورنگزیب دیگر بادشاہوں کے مقابلے میں، تو مغل میں بہت سارے بادشاہ ہیں، شاہ جہاں ہے اور عالمگیر ہے اور اکبر ہے اور کون کون سب، لیکن ان سب کے مقابلے میں اورنگزیب کی چھوی دھارمک روپ سے دیکھا جائے تو بہت بہتر تھی، بہت نیک آدمی تھے وہ، بہت اچھے سے، اور اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں سے بھی پیار محبت، اور تمام لوگوں کے ساتھ، یعنی کسی مذہبی بھید بھاؤ کے بغیر۔ تو انہوں نے مسجدیں بھی بنوائی، مندریں بھی بنوائی، بہت سارے مٹھ بجائے جاگیریں دیں، بہت سارے ثبوت آپ کو سب مل سکتے ہیں۔ تو اورنگزیب کے تعلق سے یہ کہنا کہ مندر توڑوا کے اور مسجد بنوا دی، یہ بات دماغ میں اٹھنے والی نہیں ہے۔ نہیں تو پھر وہاں مندر کیسے، مطلب جو پیچھے کا پورا اسٹرکچر جو مندر کا ایک دکھتا ہے اسے آپ تو نکار نہیں سکتے، اس کے نکار نہیں سکتے، ننگی آنکھوں سے اس کا سچ دکھتا ہے۔ ہاں، تو اس کے بارے میں جو ہمارے مورخین ہیں، جو تاریخ ہمارے لکھنے والوں نے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اکبر کے دین الہی کا وہ مرکز تھا، اور جب مسجد بننے لگی اس کی تو اس کو، اس ڈھانچے کو ختم نہیں کیا گیا، توڑا نہیں گیا، اس کو اسی طریقے سے وہ باقی رہ گیا وہ، تو اسی کو آج کہا جاتا ہے کہ یہ مندر کا انش ہے اور مندر کا بچا ہوا حصہ ہے، جو تاریخی اعتبار سے یہ صحیح نہیں۔ میرے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو گیان واپی مسجد کے بارے میں سب کچھ سچ پتہ چل گیا ہوگا۔ اب شاید آپ کو کچھ اور جاننے کی ضرورت محسوس نہ ہوگی۔ میرے دوستو، آئیے ہم سب مسلمان مل جل کر اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام مسجدوں کی، اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان کی تمام مساجد، مدارس، مکاتب، مراکز اور خانقاہوں کی حفاظت فرمائے۔ چلتا ہوں میرے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔